السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی محمد عارف اشرف، تمام ناظرین دیکھنے والوں کو سننے والے کو سلام۔ آج یہ بہت بڑا دن ہے، چاند رات ہے، اور ہمیں آج چاند رات والے دن اس بات کی بہت امید تھی اپنی عدالتوں سے اور انصاف دینے والے اداروں سے کہ آج کے دن وہ جو پاکستان کی بہت بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، آج اس کے لیڈر کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا۔ مگر یہ ہماری بدقسمتی کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا، کیونکہ اس ملک میں کسی ایسے پاکستانی کی کوئی عزت نہیں ہے جو اس پاکستان کے بارے میں اور اس پاکستان کی حکومت کی عوام کے بارے میں کچھ اچھا سوچے۔ اس ملک میں ہر اس بندے کی عزت ہے جو اس ملک کے بارے میں اور اس ملک کی عوام کے بارے میں غلط سوچے، جو اس ملک کو اور ملک کی عوام کو اور اس ملک کی معیشت کو جو دبا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ اس ملک کا جو ہے وہ دوست ہے، اور جو اس ملک کی عوام کی اور اس ملک کے پاکستان کی اور اس کی معیشت کے بارے میں جو سوچتا ہے، جو اس کے بارے میں کوئی اچھا دماغ رکھتا ہے، تو وہ اس ملک کا دشمن ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے سزا دی گئی ہے۔ ہم جی یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، چاہے پاکستان کا آرمی چیف ہو، چاہے وہ پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہم تمام آئینی اداروں کی بحیثیت عوام ہم بہت ہی تہ دل سے قدر کرتے ہیں، اور ہم نے 75 سالوں میں جو ہے وہ صرف اسی بات پہ ہم نے گزار دی ہیں کہ یہ جو آئینی ادارے ہیں، ہمارے گورنمنٹی ادارے ہیں، یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ عوام کی صلاح کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مگر ہم چند پچھلے سالوں میں یہ جو ہماری امیدیں تھیں، تقریباً 70-75 سال اس ملک کے، یعنی کہ ملک آدھا بوڑھا ہو گیا ہمارا، اور ہماری 3 سے 4 نسلیں جو ہیں وہ اس ملک کی ختم ہو چکی ہیں، صرف اسی امید پہ کہ کبھی نہ کبھی ہمارا ملک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ملک پاکستان ترقی کر رہا ہو۔ ہمارا بدقسمتی سے کہ نہ کئی آرمی چیف آئے، کئی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آئے، اور کئی وزیر اعظم پاکستان آئے، کسی نے بھی اس عوام اور اس ملک کی معیشت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اگر اچھی معیشت ہو گئی اور اس ملک میں آمدن آنا شروع ہو گئی اور اس عوام کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے تو شاید یہ ہم سے جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو پائیں گے، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے گا اور ان میں آکڑ بہت زیادہ آ جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ اس ملک میں جب پیسہ آئے گا تو ہم سے زیادہ اس ملک کے پاکستان کی عوام سے زیادہ طاقتور تو آپ لوگ ہو جائیں گے نا۔ آپ کو تنخواہیں اچھی ملیں گی، ہمارے فوجی بھائیوں کو تنخواہیں اچھی ملیں گی، ہمارے وکلا کو تنخواہیں اچھی ملیں گی، ہمارے آرمی چیف کو تنخواہیں اچھی ملیں گی، ہمارے وزراء کو تنخواہیں اچھی ملیں گی، اور ہمارے ہر جو یہ بے روزگار عوام گھوم رہی ہے اور جو بیچارے اپنی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس ملک کی عوام جو ہے اپنا گھر چلانے کے لیے ہماری ماں بہنیں اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی آنکھوں میں نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو یہ دکھائی نہ دیتا ہو تو کبھی رات کے اندھیرے میں آگے سڑکوں پہ دیکھیں کہ کئی بہنیں جو ہماری ہیں، کئی مائی جو ہیں، وہ سڑکوں پہ آ کے وہ اپنی عزت نیلام کر رہی ہیں، اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر۔ اور جس عوام کے لیڈران میں، اور خاص طور پہ مسلمان لیڈران میں، یہ غیرت ختم ہو جائے کہ ان کی ماں بہنیں جو ہیں وہ اپنی عزتیں بیچنے پہ مجبور ہو چکی ہیں، مگر ان لوگوں نے اپنی انا کی بنا پر اس ملک کو 75 سالوں میں جو ہم سے زیادہ ناکارہ اور ہم سے زیادہ جاہل اور ہم سے زیادہ جو دہشت گرد قوم ہے، جیسے مثال دے رہا ہوں میں انڈیا، اس کی عوام ہم سے زیادہ انتشار کرتی ہے،
ہم سے زیادہ ظلم کرتی ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہاں کی بچیوں کے ساتھ سمجھو کہ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ جو ہے بلاತ್کار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے۔ اور یہ مغرب ممالک کی جو یہ سوچ ہے، جس طرح کی انہوں نے اپنی عوام کو غلط کاموں میں، غلط صحبت میں اور غلط چیزوں میں لگا کے ان لوگوں نے جو ہے اپنی عوام کو ایک غلط پالیسی کے تحت انہوں نے اپنی عوام کو عیاشیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انگریز یہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں، بھائی نہیں، وہ بھی غربت کے تحت وہاں جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ انگریز بہت خوش ہے، نہیں، ان لوگوں نے بھی عزتیں اس لیے نیلام کرنا شروع کر دی ہیں کہ وہاں بھی مہنگائی ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے بھی یہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے جو آج ہمارے ملک یا پاکستان کی گورنمنٹوں نے اور ان اداروں نے جو ہے وہ یہ ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ ہم تو پالیسی کو بولیں گے نا، کہ 75 سالوں میں آپ سے معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، اور 75 سالوں میں ہم جو ہے اس ملک کو ہمیشہ ہی ہم نے خطرات میں دیکھا ہے، ہمیشہ ہم نے اس کو ڈوبتے ہی دیکھا ہے۔ زندگی میں پہلی بار جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے صرف ایک عمران خان صاحب نے کچھ آگے میں اچھی جو ہے وہ رپورٹیں دی تھیں کہ ہمارا ملک جو ہے آرام سے 1%، 2%، 3% اوپر جا رہا ہے، نہیں تو پہلے ہم نیگیٹو میں دیکھتے تھے، نیگیٹو میں 5%، 10%، 15% نیچے جا رہے تھے ہمیں ان چیز کی ویلیوز کا اتنا پتہ نہیں ہے، مگر سمجھتے ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے۔ تم لوگ انگلش میں بولتے ہو، ہم لوگ اردو میں سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پشتو میں سمجھتے ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، جب کسی ملک یا جب بھی ہماری کسی سے ان بن ہوئی ہے بارڈروں پہ، تو کیا پاکستانی قوم اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کیا کبھی کھڑی نہیں ہوئی؟ ایک فوجی کے ساتھ 100 بندے صرف عوام کے ہوتے ہیں کہ ہم لڑیں گے اپنے دشمن کے ساتھ۔ عوام کے بغیر کوئی ادارہ، کوئی فورس، کوئی آئینی ادارہ نہیں چل پاتا۔ عوام ہوئے گی تو آپ سب ادارے چلا پائیں گے، جب عوام ہی نہیں ہوئے گی تو آپ ادارے کہاں سے چلائیں گے؟ کیا اس ملک میں صرف اور صرف عزت وردی والوں کی ہے، یا اس ملک کے وزیر اعظم پاکستان کی بھی کوئی عزت ہے یا نہیں؟ یعنی کہ ہم عمران خان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا وزیر اعظم پاکستان ہے جو جیل میں نہیں گیا؟ میری نظر میں تقریباً سارے ہی پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے بعد فوراً جیل میں، یعنی کہ ہم بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اپنے وزیر اعظم پاکستان کو، کہ جیسے ہی ان کو حکومت ملی، ان کو ہم نے گارڈ آف آنر دیے، گارڈ آف آنر دینے کے بعد 2 سال ہم نے اسے حکومت لی، اس کے بعد فوراً 2 سال 3 سال کے ہم نے جیلوں میں ڈال دیا۔ یہ کون سی پالیسی ہے؟ کس پالیسی کے تحت آپ لوگ چل رہے ہیں؟ کون سا یہ ایسا کام فارمولا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ یہ کون بنا رہا ہے؟ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کسی ادارے کا نام نہیں لیتے، کسی ادارے کے بندوں کا نام نہیں لیتے، پر ہمیں بتایا تو جائے کہ کون سا ایسا گناہ ہو جاتا ہے۔ گاڑی لیے تو یار کوئی بات نہیں، لے لی تو لے لی، عزت تو نہیں لی نا۔ گھڑی لے لی تو لے لی، کیا ہو گیا پھر؟ عزت تو نہیں لی نا۔ آپ لوگوں نے تو ہماری عزتیں لے لی، ہمارے گھروں میں چھلانگے لگا کے، ہماری ماں بہنوں کو ان کی بے حرمتی کر کے آپ لوگوں نے کون سا ایوارڈ لے لیا؟ تو بھائی ہمارا جو ہے ایز اے پاکستانی، آج ہم ہیں یا نہیں ہیں، ہماری یہ آواز بلند کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو جہاد ہے، جہاد صرف اس کو نہیں بولا جاتا جو کسی کو گولی ماری جائے یا کسی کو جو ہے نا اپنے ملک کا دشمن کو جو ہے نا لمبا لٹا دیا جائے۔ اصل جو جہاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، ان کی جو ہے حفاظت کر سکیں، اور ان کو ہم اچھی اخلاقیات سمجھا سکیں۔ جس قوم کے اخلاقیات ختم ہو جائیں، جس قوم کے اندر غیرت ختم ہو جائے، وہ قوم ترقی اس کو جینے کا بھی حق چھین لیا جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر غیرت پیدا کریں، اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کام کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسی نظریے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اجازت دیجیے محمد عارف اشرف کو، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔